السلام علیکم ناظرین، اے بی این ڈیجیٹل آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، انور مسعود صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آزادی کے موقع پہ ظاہر ہے جس طرح پورے پاکستان میں ایک جشن کا سماع ہے، ظاہر ہے ہماری آزادی کا دن ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1947 میں جب ہجرت ہو رہی تھی اس وقت کے احساسات کو آج آپ نوجوانوں کو کس طرح بیان کریں گے؟ جی، آپ نے شکریہ ادا کیا، وعلیکم الشکریہ۔ بات یہ ہے کہ جو حیران کن بات ہے کہ میں 11 برس کا تھا جب میں نے لاہور میں اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ میں حضرت قائد اعظم کو دیکھا تھا۔ ہیں جی، یعنی مجھے نظر آتا تھا کہ ایک شخص کی آنکھوں میں مقصدیت کی چمک مجھے نظر آئی، تو وہ میں بھول نہیں سکتا۔ میں تمام پاکستانیوں کو پاکستان کے 78ویں یوم آزادی پر مبارک دیتا ہوں، اور یاد رکھیے پاکستان کا جو ظہور ہے یہ اس جنوبی ہندوستان میں ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ آپ اگر پوچھیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، اسی بنیاد پہ یہ پاکستان وجود میں آیا، اور دو قومی نظریہ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، یا ایھا الکافرون، اس میں صاف بتایا گیا ہے کہ اے کافرو، جسے تم پوجتے ہو اسے میں نہیں پوجتا، جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کرتا، تمہارا دین الگ ہے اور میرا دین الگ ہے۔ اور اسی دو قومی نظریے کی بنیاد میں حضرت قائد اعظم کی قیادت میں 1940 میں ہم نے اپنی منزل کا تعین کیا، اور وہ 14 اگست 1947 میں ہمیں حصول پاکستان کا تحفہ ملا ہے۔ اب یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان جس رات کو، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میری والدہ نے جھنڈا بنایا تھا، ادھر راولپنڈی میں میں تھا، میں چھوٹا سا تھا، تو ہم نے اپنے گھر میں جھنڈا بنا کے لہرایا تھا پاکستان کا، میں وہ لمحہ بھی نہیں بھول سکتا۔ اور اب یہ ہے کہ یہ آپ کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کو وجود میں آیا تھا ولی صاحب، تو یہ امانت ایک مبارک رات میں سونپی گئی، رحمتوں کی ایک بھری برسات میں سونپی گئی، قدر والی رات کے لمحات میں سونپی گئی، اس کا شکرانہ ہے ساری غفلتوں کو چھوڑنا، جس نے بخشا ہے یہ ملک اس کی طرف مکھ موڑنا، لا الہ کے ساتھ دھرتی کا تعلق جوڑنا۔ اور ولی صاحب یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے فضل سے، ہاں، اللہ ہی کے ہاتھ ہمیں بچا رہے ہیں جی۔ دشمن چاہتے تھے پاکستان نہ بنے، پاکستان بنا، دشمن چاہتے تھے پاکستان ایٹمی طاقت نہ بنے، پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ اور پھر یہ ہے اب جو ہمارا رابطہ چین سے ہے اور سی پیک کا جو منصوبہ ہے، وہ اس کے خلاف بھی سازشیں کر رہے ہیں اور ناکام ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے
ہمارے ساتھ جنگ چھیڑ دی تھی اور اس سلسلے میں انہیں عبرت ناک شکست ہوئی ہے. اس سلسلے میں یہ ایک چھوٹی سی نظم سناتا ہوں آپ کو. بنیان مرصوص ہے جی، جو ایک مدت سے دشمن ہے ہمارا، اب اس کا حال ابتر ہو گیا ہے. بڑے جنگی جہاز اس کے گرے ہیں، وہ مٹی کے برابر ہو گیا ہے. جسے شرمندگی کہتی ہے دنیا، یہی اس کا مقدر ہو گیا ہے. ہماری فتح مندی پر زمانہ بہت حیران و ششدر ہو گیا ہے. بس اب خاموش ہیں بھارت کی توپیں، جواب ایسا مؤثر ہو گیا ہے. ہم ایک دیوار ہیں سیسا پلائی، یہ اب دشمن کو باور ہو گیا ہے. جری جاں باز شاہینوں کا جھرمٹ ابابیلوں کا لشکر ہو گیا ہے. جو مودی کی مذمت میں کہا ہے ولی صاحب، جو مودی کی مذمت میں کہا، میرا وہ شعر نشتر ہو گیا ہے. ہوئی ہے اس کی بدنامی کچھ ایسی، وہ رسوائی کا پیکر ہو گیا ہے. ان کا قومی نشان چکر ہے، بہت چکرا رہا ہے اس کے ہاتھوں، جو اس کے ساتھ چکر ہو گیا ہے. جو اس نے جھوٹ بولا ہے مسلسل، وہ اب دنیا کو ازبر ہو گیا ہے. اور اب یہ مسئلہ کشمیر والا جہاں بھر میں اجاگر ہو گیا ہے. بہت پائی ہے مودی نے ترقی، نریندر سے سرنڈر ہو گیا. بہت شکریہ. مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ نے ظاہر قیام پاکستان کا وہ ٹائم دیکھا ہے، تو پاکستان کے قیام کے بعد پاکستانی قوم نے سب سے زیادہ نقصان اور فائدہ آپ کی نظر میں کیا دیکھا ہے؟ فائدہ جو ہے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس مقصد کے لیے ظہور میں آیا تھا، اب اس تک اس کا پوری طرح نفاذ نہیں ہوا. اور میری دعا ہے کہ وہ جو عہد ہم نے کیا تھا پاکستانیوں سے بھی، اللہ سے بھی، ہمیں اللہ توفیق دے ہم اس عہد کو وفا کریں. ابھی پوری طرح ہم نے وہ دیکھا نہیں ہے. اللہ بہتر کرے. مجھے آخر میں بس یہ بتا دیں کہ اس موقع پہ جس طریقے سے عوام کا جوش و خروش ہے آزادی کے حوالے سے، تو اس کو مزاحیہ انداز میں کس طرح بیان کریں گے آپ؟ مزاحیہ انداز میں نہ، مجھے یہ میں بہت سیریس انداز میں کروں گا. میں نے حضرت قائد اعظم کی تقریر سنی تھی 1946 میں، اور ان کی تقریر کے آخری الفاظ بھی یہی تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کا جوش و جذبہ اسی طرح قائم رہا تو پاکستان ان قریب آپ کے قدموں پر گر پڑے گا. اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے جو میں قائد اعظم کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. بہت شکریہ. انور مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور بچہ بڑا بوڑھا ہر شخص پاکستان میں ان کو جانتا ہے. اور بہت خوبصورت شاعری انہوں نے پاکستان فوج کے حق میں، پاکستان کے حق میں، جو ریسنٹلی ایک بھارت کے خلاف پاک فوج نے ایک مارکا حق جو فتح حاصل کی، ایک تاریخی فتح حاصل کی ہے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت اچھی شاعری جو ہے ان کے نام کی ہے. تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.